السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، جب بھی شب برات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا تذکرہ قرآن میں نہیں، شب برات کا تذکرہ اور 15ویں شعبان کا تذکرہ حدیث پاک کی معتبر کتابوں میں نہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی بتاؤں جس میں مفسرین صحابہ کرام نے تفسیر فرمائی ہے، اور اس کے بعد حدیث پاک بھی بتاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی فضائل میں جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہے مسجدوں میں، ممبروں میں، وہ موضوع اور من گھڑت ہے، میں آج ان کے اس قول کا بھی پردہ چاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے وہ آیت کریمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی قسم اس روشن کتاب یعنی قرآن کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے۔ مفسرین کرام میں سے جو صحابہ کرام ہیں ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ نے اس آیت میں جس برکت والی رات کا تذکرہ فرمایا ہے اس رات سے مراد شب قدر ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تعویل اور قرآن کی حکمت بھری باتوں کا علم انہیں سکھا دے، یہ دعائے نبوی کا ثمرہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جس آیت کی تفسیر نہیں بیان کرتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں جس برکت والی رات کا تذکرہ کیا ہے وہ رات شب برات ہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ کے اس قول کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 149 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے تبیان القرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آئیے حضرت اکرمہ کے آگے کی بات سنتے ہیں۔ حضرت اکرمہ آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع کر دی جاتی ہیں، اور یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کا دنیا سے جانا ہوگا یعنی انتقال ہوگا۔ اسی طرح سے ایک شخص نکاح کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اکرمہ کی اس بیان کردہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، اور محدثین کرام نے آپ کے اس فرمان کو کون سے حدیث کے درجے میں رکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے، 15 شعبان یعنی شب برات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ حدیث مرسل ہے، جید ہے۔ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی تابعی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ان کی سندوں میں آخری میں کوئی راوی ساقط ہوتا ہے یا کوئی راوی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ بہرحال تو حضرت امام اعظم اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی راوی ثقہ ہو اور وہ حدیث مرسل بیان کرے تو حدیث مرسل جو ہے یہ حجت ہے، قابل تقلید ہے اور قابل عمل ہے، اس لیے کہ راوی کو یعنی حدیث کی روایت کرنے والے کو اپنے شیخ پر، اپنے استاد پر اگر مکمل بھروسہ نہ ہوتا تو وہ اپنے استاد سے بیان کی ہوئی حدیث کو آگے بیان نہیں کرتا۔ تو حدیث مرسل کا معنی یہ ہوا کہ تابعی یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یقیناً انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، جو بھی ان کے اساتذہ رہے ہوں، صحابہ رہے ہوں یا کوئی اور رہے ہوں، انہوں نے حضور سے یقیناً سنا ہوگا۔ اس طرح سے حدیث مرسل حدیث کی بے شمار کتابوں میں
پائی جاتی ہے اور لوگ اس پر بے دریغ عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث مرسل یہ قابل اعتماد ہے اور قابل حجت اور لائق تقلید ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اکرمہ کی تائید میں بے شمار مفسرین کرام جیسے حضرت ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر تمام مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ سورہ دخان میں برکت والی رات سے مراد شب برات ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے صحابہ کرام کے آپس میں علمی اختلاف رہا کرتے تھے۔ مثلا آپ آمین بالجہر اور آمین بالسر کا مسئلہ لے لیجئے۔ بہت سارے صحابہ کرام نماز میں زور سے آمین کہا کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ آمین آہستہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رفع یدین کے مسئلے کو لے لیجئے، بہت سارے صحابہ رفع یدین کیا کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کے انہی علمی اختلاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اختلاف امتی رحمتن، یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اسی طرح سے شب برات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے جو بہت ہی معروف و مشہور ہے اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت سارے حضرات اسے بھی ضعیف، من گھڑت کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ من گھڑت اور موضوع یہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان اپنے من سے کہتا ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جو ہے موضوع اور من گھڑت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ یقیناً حضور ہی کا فرمان ہوتا ہے، لیکن راویوں میں کسی چیز کی کوئی کمی ہو جاتی ہے جو محدثین کی جانچ میں انہیں کمی نظر آتی ہے یا کمی محسوس ہوتی ہے، تو محدثین اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو سندیں ہیں، اس میں جو ضعف پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ اور یہ سارا اہتمام صرف اسی لیے کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قیامت تک امت تک جو ہے آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اور کوئی حضور کے فرمان میں کچھ ملا نہ سکے، شامل نہ کر سکے۔ اب آئیے وہ حدیث پاک جو بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھنے لگے تو میں اپنے بستر سے اٹھی تو اپنے بازو میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پایا، گم پایا۔ تو میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آپ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے مسجد نبی شریف میں سجدے میں جا کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا اور ان کی انگلیوں کو ہلایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی روح قبض ہو چکی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ اکنت تخافین این یحیف اللہ ورسولہ، یعنی کہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ آج کی رات شب برات ہے اور 15 شعبان ہے۔ بے شک اللہ تعالی آسمانی دنیا کی طرف رحمت کی تجلی فرماتا ہے اور نزول اجلال فرماتا ہے، اور فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، الفاظ کی کمی بیشی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث کی کتاب میں اس حدیث کے ساتھ یہ بھی بات جوڑی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں، کینہ پرور ہیں، پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے اسی ٹکڑے میں کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کی کہ اے اللہ، میرے خیالات نے تجھے سجدہ کیا، میرے دل نے تجھ پر
ایمان لایا، میرے دل نے تجھے مانا اور میرے ہاتھ اور میرے پیر نے تیری بارگاہ میں عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح سے یہ تمام احادیث کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے، اور اسی حدیث سے، حضرت عائشہ کی روایت کردہ حدیث سے فضائل شعبان یعنی 15 شعبان اور شب برات کی فضیلت نکلتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، العیاذ باللہ۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ حدیث نہ موضوع ہے نہ من گھڑت ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک پر ہم وہ باتیں بتائیں گے جو محدثین نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری علیہ رحمہ کو لے لیجئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو جو حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے اسے ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے ضعیف کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے ضعیف کہا کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے میں 3 راوی ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہیں حجاج۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے یہ حدیث نہیں سنی، اور یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے یہ حدیث پاک نہیں سنی، لیکن یہی حدیث پاک دوسری سندوں سے دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور امام بخاری نے یہ نہیں فرمایا کہ یحییٰ بن کثیر، عروہ اور حجاج یہ جو ہیں جھوٹے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، ایسا ہرگز نہیں فرمایا۔ بس آپ نے اتنا ہی فرمایا کہ حجاج نے یحییٰ بن کثیر سے نہیں سنا، اور یحییٰ بن کثیر نے اس حدیث پاک کو جناب عروہ سے نہیں سنا۔ بس اتنی سی بات پر آپ خاموش ہو گئے اور امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث پاک حدیث کی کتنی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی یہ حدیث پاک جو ہے صحاح ستہ یعنی جو 6 حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 739۔ اسی طرح سے ابن ماجہ حدیث نمبر 1389۔ یہ 2 معتبر کتاب ہیں یعنی صحاح ستہ میں سے۔ اس کے علاوہ 15 اور حدیث کی کتابیں ہیں، یعنی کل 17 حدیث کی کتابیں ہیں، جس میں اس حدیث پاک کو محدثین نے الگ الگ سندوں سے، الگ الگ طرق سے، الگ الگ راویوں سے بیان فرمایا ہے، جس میں مشکات شریف لے لیجئے، مسند امام احمد ابن حنبل لے لیجئے، امام منذری کی الترغیب والترہیب لے لیجئے، اسی طرح سے امام بہقی کی شعب الایمان لے لیجئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث پاک حدیث کی 17 کتابوں میں موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعد شعور غنم قلب، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے محدثین نے جو جانچ کا، حدیث کو جانچنے کا جو پیمانہ بیان کیا ہے وہ پیمانہ سنیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کے شرائط نہ پائے جائیں اور اس کے راوی غیر عادل ہوں اور وہ راوی متہم بالکذب ہو یعنی ان پر جھوٹ کا الزام ہو، یا مستور الحال ہو یعنی وہ کون ہیں، کس کے شاگرد ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، انہیں مستور الحال کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور وہ حدیث متعدد طرق سے یعنی کئی سندوں سے، کئی واسطوں سے مروی بھی نہ ہو اور اس میں جو ہے شذوذ پایا جاتا ہو یا علت خفیہ پائی جاتی ہو، ان تمام چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اب ضعیف حدیث قوی کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے، یہ بھی محدثین نے ہی بتایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ضعیف حدیث نہ پائی جاتی ہو، بلکہ امام بخاری علیہ رحمہ کی
بخاری شریف جو صحیح بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں آپ نے تقریباً 50 سے زیادہ ضعیف احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام مسلم کی صحیح مسلم لے لیجئے، اس میں بھی ضعیف احادیث کو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دوسری احادیث کی کتابوں کی بنسبت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے یہ زیادہ معتبر ہیں، ورنہ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، سب میں صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ ضعیف حدیث بھی آپ کو ملے گی۔ اب ضعیف حدیث قوی کیسے ہوتی ہے، آپ اسے سماعت کریں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے ضعیف حدیث کو قوی اور قابل عمل اور لائق کے اعتبار کرنے کا کہ ہر دور میں محدثین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس ضعیف حدیث کو بیان کریں، اس وجہ سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ وہ بتاتے ہیں کہ حدیث ضعیف کئی سندوں سے مروی ہو، کئی سندوں سے، کئی راویوں سے وہ حدیث بیان کی گئی۔ دیکھیے ایک راوی جھوٹا ہو سکتا ہے یا دو راوی جھوٹا ہو سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن ہر راوی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کا مفہوم دوسری حدیث میں پایا جاتا ہو تو وہ دوسری حدیث پہلی حدیث کو سہارا دیتی ہے، قوت دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے اور قابل عمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اس حدیث کو اپنے دور میں بیان کیا ہو تو بھی وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اب جو 15ویں شعبان یعنی شب برات کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی حدیث ہے، جو علماء اپنے اسٹیجوں پر، علماء اپنے مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کئی صحابہ سے مروی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسے لے لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اسی طرح سے اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کی حدیث جو ہے ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور ان کی حدیث نمبر ہے 3636۔ اسی طرح سے دو حدیثیں اسی مفہوم کی طرح جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ایک اور صحابی جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے خود مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اسی طرح سے اسی ملتی جلتی مفہوم کی حدیث جو ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت عائشہ خود اس حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ 5 سے 6 صحابہ کرام اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی بھی ہیں، تو وہ حدیث کیسے موضوع اور منگڑت ہو سکتی ہے؟ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں محدثین نے جو پیمانہ بتایا ہے، جو احادیث کو جانچنے کا ان لوگوں نے جو ترازو دیا ہے وہ دیکھیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف میں نرمی ہوتی ہے لیکن وہ فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، یعنی اگر کسی ضعیف حدیث سے کسی شب کی یا رات کی یا دن کی یا کسی شے کی یا کسی چیز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو وہ حدیث جو ہے فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث سے عقائد اور احکام واجبہ کا ثبوت نہیں ہوتا ہے بلکہ مستحبات کا ثبوت ضعیف حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ 15 شعبان میں شب بیداری کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، اچھا عمل ہے اور عبادت کرنے کی اچھی رات ہے۔ یہ تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث کئی سندوں سے مروی ہو تو وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو شعبان 15ویں شب یعنی شب برات کی فضیلت میں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ کئی سندوں سے بیان کرنے کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حسن لغیرہ اس سے جو ہے احکام واجبات کا بھی ثبوت ہوتا ہے، احکام واجبات کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کا بھی ثبوت ہوتا ہے، یہ محدثین فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی، وہابی یا غیر مقلد کہتے ہیں، ان کے امام نے بھی اس حدیث پاک کے سلسلے میں کہا ہے کہ
یہ حدیث پاک کو بیان کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں اور بھروسے کے لائق ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہیں ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی یہ غیر مقلدین اور علماء دیابنا کے اور دیوبندی حضرات کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ ناصر الدین البانی خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو فضائل شب برات میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس میں جتنے بھی راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں حدیث کو، وہ ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں، اور یہ حدیث لائق حجت ہے۔ اور ضعیف حدیث کئی طریقوں سے بیان کی جائے تو حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ اب آپ سنیے کتنے اماموں نے یہ قول اپنی اپنی کتابوں میں کہا ہے، ریفرنس کے ساتھ آپ اسے سماعت کریں۔ امام ترمذی علمی مقالات جلد اول میں صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث متعدد سندوں سے مروی ہو تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی نسب الرایہ جلد اول صفحہ نمبر 93 میں، امام نووی اربعین نووی میں حدیث نمبر 32 میں، امام سیوطی تدریب الراوی جلد اول صفحہ نمبر 160 میں، علامہ مناوی شرح جامع صغیر میں صفحہ نمبر 137 اور 982 میں، ابن کثیر اختصار علوم الحدیث صفحہ نمبر 49 اور 50 میں، اور ابن تیمیہ جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد اول صفحہ نمبر 251 میں، ابن قیم جلاء الافہام صفحہ نمبر 199 میں، ناصر الدین البانی اور اس کے علاوہ امام شافعی، محمد بن یحییٰ الذہلی، امام بخاری، امام دارقطنی، امام ذہبی، سفیان بن عیینہ، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد سوم صفحہ نمبر 188 میں۔ تو یہ تمام محدثین اور مفسرین کے فرامین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جس میں غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے اماموں کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اگر کئی طریقوں سے مروی ہو تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے، وہ لائق عمل اور قابل حجت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں کئی حدیثیں بیان کی، تو اس میں کئی ضعیف حدیثیں بھی بیان کی۔ اس کتاب کا نام تھا الکلم الطیب۔ ناصر الدین البانی نے جب اس کتاب کو پڑھا جو ابن تیمیہ صاحب نے لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے 60 ضعیف حدیثوں کو چن کر کے باہر نکالا اور اس کا نام رکھا الصحیح کلم الطیب۔ یہ کون ہے؟ یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، وہابیوں اور دیوبندیوں کے امام ہیں۔ تو جب یہ خود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ضعیف حدیث موضوع اور من گھڑت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ کئی سندوں سے بیان ہو جائے تو وہ قابل عمل لائق تقلید ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کے صحیح مفہوم بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی فیضان شب برات سے مالا مال فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔